السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ حج کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو حج پر جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو آپ لوگوں کو ملے گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو اس سال اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ حج پر جا رہے ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی جا رہا ہے تو یہ ویڈیو توجہ سے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ایسی ضروری چیزیں بتاؤں گی جو ہر انسان یعنی حج پر جانے والے انسان کے لیے سیکھنا، ان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سوچئے وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب پہلی بار خانہ کعبہ دیکھیں گے، دل دھڑکے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، انسان خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان محسوس کرے گا۔ لیکن صرف وہاں پہنچ جانا کافی نہیں، بلکہ اپنے دل کو پاک صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 نصیحت نمبر کیا ہے؟ ایک ہے کہ نیت جو ہے نا انسان کی صاف ہونی چاہیے۔ صرف حج پر جانا مقصد نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے دکھاوا ضروری نہیں ہے، دکھاوے کے بغیر حج کریں، دکھاوے کے لیے حج نہ کریں، تصویریں اور ویڈیوز میں وقت نہ لگائیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ یاد رکھیں اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 2 معاف کر کے جائیں۔ حج پہ جانے سے پہلے سب کو معاف کریں، والدین سے دعائیں لیں، اگر کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگیں، کیونکہ صاف دل کے ساتھ کیا گیا حج انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور بہت اہم نصیحت ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ حج میں رش بہت ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے، کبھی کھانا دیر سے ملے گا، کبھی رستہ لمبا ہوگا، کبھی نیند پوری نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیں یہ آزمائش بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اسی لیے عبادت میں زیادہ وقت لگائیں اور غصہ نہ کریں، شکایت کم کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نصیحت نمبر 4 یہ جو بہت ضروری ہے، دعاؤں کا خزانہ ساتھ لے کر جائیں۔ حج ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اسی لیے صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی چیزیں مانگیں، ایسی دعائیں مانگیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے والدین کی مغفرت کرے، میری اولاد نیک ہو، امت مسلمہ پر رحم ہو۔ اور ایک اہم بات، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 5 موبائل سے زیادہ عبادت پر توجہ دیں۔ آج کل بہت زیادہ لوگ اکثر ویڈیوز بناتے ہیں، لائیو بھی آ جاتے ہیں، تصویریں بنانے لگ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہاں پر جا کر یہ چیزیں نہ کریں، کیونکہ وہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے کم موبائل استعمال کریں، زیادہ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک، ہلکی آواز میں پڑھیں، مرد اونچی آواز میں، عورتیں ہلکی آواز میں پڑھیں۔ نصیحت نمبر 6 خواتین کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے، میری بہنوں سے گزارش ہے، سادگی اختیار کریں، پردے کا خیال رکھیں، عبادت پر فوکس کریں، فضول باتیں یا فضول شاپنگ میں وقت ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیں اللہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے حج کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت اور خوبصورت بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے دے۔ اسی لیے ہر قیمتی جو چیز ہے، وقت ہے، لمحہ ہے، اس کو قیمتی سمجھیں، ہر دعا دل سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ایسا سکون دے دے جو پوری زندگی نہ ملا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر حاجی کا حج قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں کوئی چیز سکھائی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔